دروازہ کیوں لاک ہے؟ اذہان اپنے بھائی کے گھر آئی تو دروازہ دیکھ کر اس کو فکر لاحق ہوئی۔ آس پاس لوگوں سے اس نے بہت پوچھا مگر کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا وہ کہاں گئے تھے اور کب تک واپسی کا ارادہ ہے۔ امی اب ہم کہاں جائیں گے؟ سہان نے اسلحان کو دیکھا پوچھا جس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں، اسلحان دکھی لہجے میں کہتی۔ ان کو لیے روڈ پر آئی تھی جب ایک ٹیکسی ان کے پاس آ کر رکی۔ اسلحان تم ٹیکسی سے خاتون باہر نکلتی خوشگوار لہجے میں اس کو دیکھ کر مخاطب ہوئی تھی۔ یہی حال اسلحان کا بھی تھا۔ ساجدہ تم وقت پر ملی ہو، پلیز یار میری مدد کرو، مجھے انکار مت کرنا۔ اسلحان اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی جبکہ ٹیکسی سے پان کھاتا ایک آدمی بڑا باہر آیا تھا جو غالباً ساجدہ کا شوہر تھا۔ اسلحان کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسی باتیں کرنے لگی ہو؟ اپنا حال دیکھو ذرا، کیا بنایا ہوا ہے؟ ساجدہ کو اس کا عمل کافی عجیب لگا تھا۔ تبھی فکر مندی سے ایک کے بعد ایک سوال کیے جبکہ پان کھاتے اس کے شوہر کی نظریں سہان پر جمی ہوئی تھی۔ مجھے تم اپنے گھر لے جا سکتے ہو، پھر وہاں بیٹھ کر بات کریں تو زیادہ اچھا ہوگا، نہیں؟ اسلحان نے اس کی چاہت سے کہا، ہاں کیوں نہیں؟ انور تم اس بچی سے نیو برن بیبی لو، بیچاری تھکی ہوئی لگ رہی ہے۔ سہان کو دیکھ کر ساجدہ نے اپنے شوہر سے کہا، ایک ماہ کی ہونے والی ہے۔ لفظ نیو برن پر میشا نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تو وہ مسکرائی۔ لاؤ۔ انور سہان کی طرف آیا تو اس نے احتیاط سے فہا کو اس کی گود میں ڈالا جس پر انور نے اس کے ہاتھوں کو دبوچ لیا۔ انکل میرے ہاتھ چھوڑے۔ سہان کو اس حرکت عجیب لگی تھی جب بھی اونچی آواز میں بولی تو اسلحان نے چونک کر دونوں طرف دیکھا جس پر انور گڑبڑا گیا تھا۔ غلطی سے ہو گیا بچہ، وہ سنبھل کر بولا۔ ٹیکسی میں بیٹھو۔ ساجدہ خود بیٹھ کر اسلحان سے کہا تو میشا کے لیے وہاں بیٹھی۔ تم آگے بیٹھو، وہاں جگہ نہیں ہوگی۔ سہان بھی وہاں بیٹھنے لگی تھی جب انور نے اس کا بازو پکڑ کر کہا تو اس کے ہاتھ لگانے پر جانے کیوں سہان کو اپنے وجود میں سنسنی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے سہمی ہوئی نظر سے انور کو دیکھا جو مونچھوں کو تاؤ دیتے اس کو دیکھ رہا تھا۔ امی۔ انور کچھ بھی کہنے کے بجائے سہان نے زور شور سے اسلحان کو آواز دی تھی جس سے اسلحان نے اپنا سر گاڑی کی کھڑکی سے باہر نکال کر اس کو دیکھا۔ اس درمیان انور نے سہان کا بازو چھوڑ دیا تھا۔ کیا ہوا؟ اسلحان نے اس کی فاقتی رنگت دیکھی تو بے اختیار اس کا ماتھا چھوا۔ اس کو احساس ہوا تھا کہ کل سے اپنی بہنوں کا پیٹ بھرنے والی سہان کا اپنا پیٹ خالی تو تھا، اب تک اس نے شاید پانی کا گھونٹ بھی پیا نہیں۔ مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ سہان اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، ہاں تو آ جاؤ، میں نے کب منع کیا ہے؟ تمہیں میرے ساتھ ہی بیٹھنا ہے، اور کس کے پاس جاؤ گے؟ اسلحان سر جھٹک کر اس کی بات سن کر بولی، بھابھی جی چھوٹی سی ٹیکسی آگے میرے ساتھ بیٹھ جائے گی۔ انور نے مداخلت کی، ڈرائیور بھی تو ہے، ایسے میں یہ کہاں بیٹھے گی؟ اس بار ساجدہ نے کہا، جی بھائی صاحب، سہان چھوٹی تو ہے نہیں جو آپ کی گود میں بیٹھے گی۔ آ جاؤ سہان میرے پاس، اسلحان بھی اس کو جواب دیتی۔ سہان کو اپنے پاس آنے کا کہا تو وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یہ اتنی پیلی کیوں ہے؟ کافی کمزور ہے تمہاری بیٹیاں۔ ساجدہ ہمیشہ اور سہان کو دیکھتی۔ اسلحان سے بولی، ٹھیک ہو جائے گی، بس مجھے کوئی جاب مل جائے۔ اسلحان تھکی ہوئی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، خیریت تو ہے نا؟ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ پسند کی شادی کی نا تم نے؟ ساجدہ اس کو دیکھ کر بولی، اس کی سزا ملی ہے جو اپنی جان چھڑکنے والے بھائی کے گھر چھوڑ کر رات کی تاریکی میں اس کے گھر چوکھٹ پار کی تھی، تو اب جس کے لیے کی تھی اس نے اپنی چوکھٹ سے مجھے ذلیل کر کے باہر نکالا ہے۔ اسلحان تم نم لہجے میں کہتی ساری بات اس کو بتائی گئی جس کو سن کر ساجدہ کو افسوس اور دکھ ہوا۔ آخر کو کیوں نہ ہوتا، اسکول اور کالج میں ایک ساتھ وقت گزارا تھا دونوں نے آپس میں۔ نوریس بھائی نے تو بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، کتنے نہ شکرے ہیں دنیا میں، اور ایک میں ہوں جو چاہتی ہے بیٹی یا بیٹا دونوں میں سے کوئی ایک نعمت اللہ مجھے عطا کر دے۔ ساجدہ نے اس کی بات سن کر افسوس کا اظہار کیا۔ تو کیا؟ اسلحان اتنا کہتے کہتے چپ ہوگی۔ ہاں 12 سال ہو گئے ہماری شادی کو، مگر ابھی تک بچے کے کوئی احسان نہیں، جبکہ رپورٹ ساری کلیئر آتی ہیں، ساجدہ نے بتایا۔ سن کر افسوس ہوا۔ اسلحان بس یہی بول پائی، تم بتاؤ تمہارے اب کیا ارادے ہیں؟ ساجدہ نے اسے پوچھا، کہیں ملازمت تلاش کر کے ان کا اور اپنا پیٹ بھروں گی؟ اسلحان نے بتایا، نوریس سے حق نہیں لیا تم نے، اگر وہ تمہیں طلاق دے چکا ہے تو تمہیں اس سے حق مہر لے لینا چاہیے تھا۔ اپنے نہیں تم بچیوں کے لیے میری مانو اس پر کیس کرو تاکہ ہر ماہ تم ان تینوں بچیوں کو خرچہ دے، اور تم نے عدت میں بھی تو بیٹھنا ہے، تب تک کیا کرو گی؟ ساجدہ نے کہا تو اسلحان نے پریشانی سے اس کو دیکھا، عدت؟
اسلحان بس ایک لفظ پر چونک گئی تھی۔ تم نے بتایا نا، بچی کی پیدائش کے چند روز بعد اس نے طلاق کے کاغذات بھیجے تھے۔ تو ساہس سی بات ہے، تمہیں عدت میں ہونا چاہیے اور تم ہو کے 3 بچیوں کو لے کر ماری ماری سڑکیں گھوم رہی ہو۔ سعادہ نے اس کو دیکھ کر کہا، عدت کا خیال میرے دماغ میں نہیں آیا تھا، تم نے تو ایک اور مشکل میں ڈال دیا۔ خیر میں آپریشن کے دن ہاسپٹلائز تھی، کچے ٹانکے تھے تو میں کہاں جاتی۔ جب اس ویرا سے کہا تھا کہ ابھی مجھے ہاسپٹل سے جانے کا نہ بولے، مگر اب ٹانکے کھل گئے تو باہر تو کل سے ہوں۔ اسلحہ نے سر جھٹک کر بتایا، تو پریشان نہ ہو، میرے گھر میں میرے ساتھ رہ سکتی ہو۔ یہاں نہیں، ہمارا گھر کراچی میں ہے، ہم ٹیکسی بدلنے کے بعد وہیں جائیں گے۔ تم آرام سے اپنی عدت کے دن وہاں گزارنا اور بچیوں کی طرف سے بے فکر رہنا، ان کو میں سنبھالوں گی۔ اچھا ہے میرے گھر میں رونق لگ جائے گی ان کی بدولت۔ سعادہ نے مسکرا کر کہا، تمہارے شوہر کو مسئلہ نہیں ہوگا کوئی؟ اسلحہ کو سعادہ سے کوئی رشتہ لگی، مگر اس کے شوہر کا سوچ کر پریشان ہوئی۔ انور کو میں خود سمجھاؤں گی، سعادہ نے کہا۔ میں یہاں آؤں گی لوٹ کر، کیا پتہ بھائی آ جائے اور مجھے معاف کر دے، آخر کو اکلوتی بہن ہوں میں ان کی۔ اسلحہ نے کہا، پھر تو اچھا ہو جائے گا۔ سعادہ اس کی بات کے جواب والی تھی۔ آرین کے اسکول سے اس کا نام خارج آپ نے کروایا ہے؟ میری کلاس ٹیچر نے بھی کہا ہے کہ میں اسکول نہ آؤں۔ زریز کمال کے پاس آتا اس سے استفسار ہوا۔ ہاں مہنگا اسکول ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ مہنگائی کا زمانہ ہے، کمال صاحب سر جھٹک کر بولے۔ مگر ہمیں تو پڑھنا ہے نا، زریز احتجاجاً بولا۔ پاس ایک سرکاری اسکول ہے، وہاں پڑھنے جا سکتے ہو اپنے بھائی کو لیے، مگر ہم سے بھی کوئی ایسی امیدیں نہ لگاؤ، اپنا ہی پیٹ بڑی مشکل سے پال رہے ہیں، کمال صاحب نے کہا تو زریز ہمت نہیں پائے۔ تو ان سے کیا کہیں، ہماری نانوں سے یا پھپھو سے بات کروائیں اور اسکول میں ہمارا نام دوبارہ سے درج کروائیں، اس وغیرہ پھپھو یا نانوں میں سے کوئی دکھا دے گا۔ زریز نے سنجیدگی سے ان کو دیکھ کر کہا، پھپھو؟ کمال صاحب نے تو برا، غالباً ہماری ایک پھپھو ہے۔ زریز کا لہجہ خود بہت طنزیہ ہو گیا تھا۔ آپا کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے، ہاسپٹلائز ہے، دوسرا تم سے بات نہیں کرے گی۔ کمال صاحب نے ٹالا، نانوں سے بات کروائیں۔ زریز نے دوسرا آپشن سامنے رکھا۔ کون نانو؟ وہ نانو جو اپنی بیٹی کے مرنے کے بعد ایک بار بھی نہیں آئی۔ کمال نے استہزائیہ انداز میں سے کہا تھا، ہو سکتا ہے موم کی ڈیتھ کی خبر آپ میں سے کسی نے پہنچائی ہی نہ ہو۔ زریز کے لہجے میں کوئی تاثر نہ تھا۔ اچھا تو مان لیا تمہاری پیاری نانو تک ہم نے خبر نہ پہنچائی، مگر بیٹا جی 1 ماہ ہونے والا ہے، تمہاری نانو کو کال کا خیال نہیں آیا؟ یہ نہیں سوچا کہ بھابھی کا سیل آف کیوں ہے؟ کمال صاحب نے کہا تو زریز کو چپ لگی تھی۔ یعنی طے پا گیا تھا کہ ان کو اب اپنے چچوں کے اشارے پر چلنا تھا۔ کھانا پکتا ہے یہاں، بچتا بھی ہے، مگر مجھے یا آریان کو بھی نہیں ملتا، کیا یہ بھی مہنگائی کی وجہ سے؟ زریز نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں بالکل، کیوں؟ کمال صاحب سے چھوئی۔ نہیں، وہ بس میں سوچ رہا تھا کہ موم ڈیڈ کی ڈیتھ کے بعد مہنگائی کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے۔ زریز نے کہا تو کمال صاحب اپنی جگہ پہلو بدلتے رہ گئے۔ ہاں بڑھ گئی ہے اور مزید بڑھ سکتی ہے، اس لیے تم خود کماؤ، کمال صاحب نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ پر ان کے الفاظ خود کماؤ نے زریز کی ایک نئی راہ دکھائی تھی، جس پر اب اس کی بس عمل کرنا تھا۔ اسریان کو اپنی بچیوں سے بھی زیادہ گھر رہی 1 ہفتے سے زیادہ دن ہو گئے تھے، جہاں وہ اپنی عدت پوری کر رہی تھی، اور وہاں ہمیشہ تو بہت خوش تھی۔ پر سوہان کو جہاں فہا کی ٹینشن ہوتی تھی وہ تو کم ہو گئی تھی، مگر انور سے اس کو بہت ڈر لگتا تھا۔ مسئلہ سے خود پر جمی اس کی نظریں اور بار بار اس کا ہاتھ لگانا اس کو گھبراہٹ میں مبتلا رکھتا تھا، جس وجہ سے ڈر کے مارے ساری ساری رات اس کو نیند نہیں آیا کرتی تھی۔ اس نے بہت بار اسلحان کو بتانا چاہتا مگر خود بہت ہمت جمع نہیں کر پا رہی تھی۔ سعادہ گھر بھی کوئی بڑا نہیں تھا، وہ خود ایک سفید پوش گھر سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے چھوٹے سے گھر میں جہاں ان میاں بیوی کے علاوہ کوئی نہیں رہتا تھا، اب اضافی 4 لوگوں کی وجہ سے ان کے چھوٹے سے مکان میں ہلچل مچی رہتی تھی، جس سے سعادہ خوش ہوا کرتی تھی، جبکہ اسلحان کا قیام محض 4 دیواروں کے کمرے تک محدود رہتا تھا۔ فہا کا جہاں کچھ پہلے سوہان کرتی تھی، اب تھوڑی بہت مدد سعادہ بھی کروا لیا کرتی تھی۔ اب جب سوہان کی زبانی کو یہ پتہ چلا کہ اسلحان نے ایک بار بھی فہا کو اپنا دودھ نہیں دیا، تو یہ جان کو سعادہ کو کافی حیرت ہوئی تھی۔ اس نے اس متعلق اس سے بات کرنا چاہی تھی، مگر اسلحان کو اس بھی سننے کے حق میں نہیں تھی۔ سوہان بیٹے یہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے نیا سوٹ بنایا ہے، پہن کر آؤ تاکہ ناپ کا پتہ چلے۔ سعادہ کلین پر کپڑے سلنے والی مشین لیے بیٹھی تھی، سلائی کرنے میں مصروف تھی۔ جب اس نے سوہان کو آتا دیکھا تو مسکرا کر اپنے پاس آنے کا کہا، تو وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ دکھائیں؟ سوہان خوش ہوئی۔ یہ دیکھو، پیارا ہے نا؟ سعادہ نے گلابی کلر کی قمیض اس کے سامنے رکھی تھی۔
ہاں بہت پیارا ہے، آپ کا شکریہ، مگر میں یہ سلیو لیس کیوں ہے؟ سہان نے اس کی چاہت سے کہا۔ تو سعادہ نے چونکا قمیض کو دیکھا، پھر مسکرائی۔ گرمیاں ہیں نا، اور تم بچی کو جبھی رات میں اکثر پنکھا بھی تو بند ہو جاتا ہے نا۔ سعادہ نے وجہ بتائی تو سہان نے سر اس بات میں ہلایا۔ میشو کہاں ہے؟ سہان کو میشا نظر نہیں آئی تو پوچھا۔ صحن میں ہوگی، سعادہ نے مصروف انداز میں بتایا تو سہان نے اپنا رخ صحن کی جانب کیا۔ تو سامنے والا منظر دیکھ کر خوف سے اس کا رنگ فاق ہونے لگا تھا، کیونکہ سامنے 5 سالہ میشا انور کی گود میں تھی۔ میشو، میری بہن کو نیچے اتارے آپ۔ سہان با کر وہاں آئی۔ کیوں؟ انور نے کھپاسے سے اس کو دیکھا۔ کیونکہ میں بول رہی ہوں۔ سہان کا سانس پورا کھلا ہوا تھا، اس کو یہ شخص پسند نہیں ہوتا تھا۔ میشو بیٹا، آپ بھی یہ چاہتی ہیں؟ انور میشا کا گال چوم کر اس سے پوچھنے لگا۔ نیچے اتارے آپ، اپنے گال کو رگڑتی میشا نے پورا 1000 منہ بنا کے منہ کے زاویے بنائے تھے۔ میری بہن سے دور ہے، سہان غصے سے اس کو دیکھ کر کہتی میشا کو لیے گھر کے اندرونی حصے کی جان بڑھی تھی۔ دوبارہ انکل سے دور رہنا، سہان نے میشا کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا تھا۔ اور میشا نے فرمانبرداری کا مظاہرہ کیا۔ تم فہا کے پاس رکو، میں تب تک آتی ہوں۔ سہان میشا سے کہتے خود ایک چھوٹے کمرے میں آئی جہاں اسلحان بیٹھی ہوئی تھی۔ امی، سہان اس کے بعد بیٹھی۔ ہاں، اسلحان نے اس کو دیکھا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، سہان نے راحان سے کو کہا تھا۔ یہاں نہیں رہنا تو کہاں رہنا ہے؟ کون سی وسائل ہے میرے پاس جو میں تم سب کو لے کے گھوموں؟ اسلحان کو اس کی بات سن کر تاؤ آ گیا۔ آپ بدتمیزی سے بات کیوں کرتی ہیں؟ سہان کو تکلیف ہوئی کیونکہ تم تینوں کی وجہ سے میرے ماتھے پر طلاق کا لیبل لگا ہے۔ اب اٹھو جاؤ، میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلحان نے سختی سے اس کو جھڑک دیا۔ امی، سعادہ آنٹی کے شوہر مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اور بار بار ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سہان نے باللہ کا وجہ بتائی، یہ سوچ کر کہ شاید اب اسلحان اس کی بات سمجھ جائے۔ شرم کرو سہان، اپنی عمر دیکھ کر باتیں بنا، وہ دونوں میاں بیوی ہمارے مسیحا ثابت ہوئے ہیں اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ تمہارے باپ نے جو کیا ہے، اگر سعادہ سے ٹکراؤ نہ ہوا ہوتا تو ہماری لاشیں اس وقت دربدر ہوتی۔ اسلحان نے اس کو ٹھیک ٹھاک سنایا۔ آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ بار بار مجھے تنگ کرتے ہیں۔ سہان کو دکھ ہوا۔ پیار کرتا ہے کیونکہ بیچارے کے پاس کوئی علاج نہیں۔ اسلحان نے اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ ایسا پیار ڈیڈ نے تو کبھی نہیں کیا، اور نہ ایسی نظروں سے کبھی دیکھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، امی پلیز میری بات سمجھیں۔ سہان رونے کے ڈر پر تھی۔ تمہارے باپ نے کبھی پیار کیا ہی کب ہے؟ وہ تو بس بیٹے کا خواہش مند تھا۔ اسلحان تلخ انداز میں بولی اور پھر 8 سالہ سہان میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ اپنی ماں کو بات کو سمجھائے، جس کو وہ خود ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس کو نہیں تھا انور کیوں اس کو برا لگتا ہے، کیوں اس کی مسکراہٹ سے وہ خوف زدہ ہو جایا کرتی تھی۔ کیا آپ لوگ مجھے یہاں رکھ سکتے ہیں کام پر؟ زوریز ایک اسٹور پر آتا آدمی سے پوچھنے لگا تو وہ جو حساب کتاب کرنے میں بزی تھا۔ سر اٹھا کر زوریز کو دیکھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ آدمی جانچ کی نظر سے اس کو دیکھنے لگا۔ زوریز فزدان ترانی۔ زوریز نے اس کا اپنا پورا نام بتایا۔ اوہ، تم تو بزنس مین کے بیٹے ہو۔ دیکھو بھئی، مجھے بہت سارا کام ہے، تو یہ بچہ لوگ مذاق کسی اور سے جا کے کرو۔ وہ آدمی پورے نام پر سمجھ گیا تھا جب اس سر جھٹک کر بولا، میں مذاق نہیں کر رہا، سیریس ہوں۔ مجھے سچ میں نوکری چاہیے، میری ڈیڈ کی وفات ہو گئی ہے۔ زوریز نے اپنی بات کا یقین کرنا چاہا۔ تمہارا پورا خاندان امیر کبیر ہے، تو بتاؤ ذرا، یہاں تمہیں نوکری کیوں چاہیے؟ چھوٹا سا تو اسٹور ہے میرا۔ وہ آدمی پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ کیونکہ میں اور میرا بھائی مفلسی کا شکار ہیں، اگر آپ نوکری دیں گے تو مہربانی ہوگی۔ زوریز نے بتایا۔ کسی سے غیر ضروری بات نہ کرنے والا زوریز ترانی آج ایک معمولی سی نوکری کے لیے لوگوں کے سامنے محنت سماجت کر رہا تھا، جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہاں تمہارے لائق کوئی کام نہیں تو کہیں اور جاؤ۔ آدمی نے باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ چھوڑے تو زوریز اس کے اسٹور سے باہر نکلتا، دوسرے پھر تیسرے اسٹور کی طرف گیا، مگر ہر کوئی اس کا پورا نام سن لینے کے بعد نوکری دینے کو تیار نہ تھا۔ اب شام ہونے والی تھی تو زوریز کی نظریں مزدوروں پر گئی۔ کچھ سیکنڈ زوریز وہاں آیا۔ السلام علیکم۔ زوریز نے فون پر بات کرتے 50 سالہ ایک آدمی کو مخاطب کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا جی، آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ بچوں کا آنا منع ہے؟ کام چل رہا ہے بلڈنگ کا۔ وہ شخص فون پر رکھ کر زوریز کو دیکھ کر بولا، کیا میں بھی کام کروا سکتا ہوں؟ مجھے نوکری کی ضرورت ہے۔ زوریز نے بس اتنا کہا، تمہیں کام چاہیے، نام کیا ہے تمہارا؟ وہ شخص کافی تعجب ہوئی نظر سے اس کو دیکھنے کا۔ زوریز نے مختصر بتایا۔ پورا نام بتاؤ، اس کو ٹوکا۔ یہی نام ہے، زوریز نے کہا۔ اس کو سمجھ آ گیا تھا کہ باپ کا نام تو بڑا ہے، مگر اس کے کام سے کو کبھی نوکری نہیں مل سکتی تھی۔
جب بھی اپنے نام سے اس نے آج اپنے باپ کا نام ہٹا دیا تھا۔ باپ کا نام یا ذات تو ہوگی نا۔ اس نے پھر پوچھا، زریز دورانی، اب بتائیے کیا کام دے سکتے ہیں مجھے؟ زریز نے پوچھا، عمر کیا ہے تمہاری؟ اگلے سال 10 سال 7 ماہ، زریز نے بتایا۔ ہاتھ دکھانا ذرا۔ اس سے زریز کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ ان ہاتھوں میں بھی قلم اچھا لگے گا۔ تمہاری عمر ابھی یہ نہیں کہ تم اینٹیں اٹھاؤ۔ بلکہ مسکراہٹ سے بولا تو زریز کے چہرے پر عجیب تاثرات نمائے ہوئے۔ میرے ہاتھوں میں سخت پیدا ہو جائے گی۔ اب بس کام بتائیں۔ اینٹیں اٹھانی ہے یا ریت کی بوریاں؟ زریز کے انداز میں کوئی لچک نہیں تھی۔ یہاں کام بس 1 ماہ تک چلے گا اور تمہاری عمر کے لحاظ سے میں تمہیں پے کروں گا۔ وہ کچھ سوچ کر بولا، منظور ہے مجھے، بس اپنے بھائی کی وقت پر روٹی دینے جتنے پیسے چاہیے۔ زریز نے کہا، ٹھیک ہے تو لگ جاؤ کام پر۔ اگر اپنے خوبصورت نازک ہاتھوں میں پسند نہیں تو مجھے کیا مسئلہ ہونا ہے؟ روشان نے اس کا آگے بولا، مگر زریز نے اس کی بات پر کوئی خاص توجہ ریئیکٹ نہیں کیا، بس کوہنیاں فولڈ کرنے لگا۔ ظاہر طور پر اچھے گران سے لگ رہے ہو، پر کس چیز نے تمہیں ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ پایا تو زریز کی شخصیت نے اس کو تجسس میں کر دیا تھا۔ چھوٹے بھائی کے آنسو نے، اس کی معمولی سی خواہشات جو میں چاہ کر پوری نہیں کر سکتا۔ میرا دل دکھتا ہے جو وہ دوسروں کے بچوں کو چیزوں کو حسرت سے دیکھتا ہے۔ زریز نے کہا تو لاجواب سے اس کو دیکھنے لگا، جس نے اپنی عمر سے زیادہ بڑی باتیں عام انداز میں بیان کی تھی۔ یہ میرے سارے کھلونے تم لوگوں کے پاس کیسے آئے؟ آریان اپنی اہم عمر کزن اسد و فراز کو دیکھ کھول کر پوچھنے لگا، جن کے پاس اس کی ہر چیز موجود تھی۔ تمہارے نہیں، اب یہ میرے پاس ہے۔ اسد نے جواب اس کو پورا، میری شرٹ اتارا تم، یہ میری شرٹ ہے۔ آریان نے غور کیا تو اس کو پتہ لگا کہ اسد نے جو شرٹ پہنی ہے اس کی ہے۔ کیوں اتارو؟ یہ میری امی نے مجھے دی ہے۔ اسد کو دھکا دے کر بولا تو نیچے گر گیا۔ ٹھیک تو میں آریان غصے سے اس کو دیکھتا زور سے شرٹ کھینچنے لگا تو اسد نے رونا مچا دیا تھا، مگر آن بنا اس کے رونے کی پرواہ کیے جتنا ہو رہا تھا اس کو مارا تھا۔ جب بھی اسد کی ماں مسز اس کی رونے کی آواز سن کر باہر آئی تھی، دونوں کو لڑتا دے کر فوراً سے آریان کو اسد سے دور کیا تھا۔ دور ہٹو تم چاہو۔ مسرت آریان کو غصے سے دیکھ کر بولی، جس نے پل بھر میں اسد کا حشر نشر کر دیا تھا، میرے کپڑے اگر یہ دوبارہ پہنے گا تو میں وہ حال کرنا ہے اس کا کوئی تو نہیں دیکھے گی۔ اپنے ماتھے پایا پسینہ صاف کر کے آریان میں جواباً بھی غصے سے بولا، باپ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں زریز نہیں آریان ہوں۔ اپنی چیزوں کو دوسروں کے پاس دے کر آریان چپ نہیں رہتا۔ اسے کچھ کہنے والی تھی جب آریان نے اس کی بات کاٹ کر بولا تھا، توبہ یہ چٹان پر کا لڑکا، زبان دیکھو ذرا۔ نصرت سر کے پاس آتی آریان کو گھور کر بولی، یہ دیکھو۔ آریان نے اسد کی بات اپنی پوری زبان باہر نکال کر اندر کی طرف بھاگا تھا، جبکہ وہ دونوں حق تک اس کی پوچھ کو گھورنے لگے تھے۔ آپا، یہ زریز کی طرح سکڑا ہوا نہیں، اس کے بال کس کے رکھنے ہوں گے؟ نصرت نے اس کو دیکھ کر بولی تھی، کیا ہو گیا ہے اب؟ تم 8 سال کے بچے سے ڈرو گی؟ کچھ خدا کا خوف کرو۔ نصرت کی بات سن کر نصرت نے خشمگین ناز سے اس کو دیکھا تھا تو چپ ہو گئی۔ کچھ ماہ بعد فاحہ آج نیو کپڑے پہنے گی۔ آج ہم فاحہ کو اچھے سے تیار کریں گے، میری پیاری فاحہ۔ سوہان مسکرا کر بیڈ پر لیٹی 5 ماہ سے فاحہ کو دیکھ اس سے بات کرنے لگی تو وہ کھلکھلانے لگی، اس منحوس کو چھوڑو اور اپنے اسکول جانے کی تیاری کرو۔ واش روم سے باہر نکلتی اسلحہ نے معصوم سی فاحہ کو نفرت سے دیکھ کر سوہان سے کہا تو اس کا مسکراتا چہرہ بجھ گیا تھا۔ منحوس نہیں ہے میری بہن، سوہان نے سنجیدگی سے کہا تھا، کیونکہ اس کا منحوس لفظ کا پتہ چل گیا تھا۔ تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور اٹھو، تم بھی اسکول جانے کی کرو، شام میں ہمیں شہر سے باہر نکلنا ہے۔ اسلحہ نے سر چٹے کا کہا، کیوں؟ سوہان بے ساختی میں پوچھ بیٹھی، تاکہ یہاں سے نکل پائیں۔ اب تو انور بھائی کے ماتھے پر بھی بال نمایاں ہوتے ہیں، جس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ میرا یہاں رہنا زیادہ پسند نہیں۔ اچھا ہے اس سے پہلے سارا جانے کا کہیں ہم چلے جائیں۔ اسلحہ نے کہا تو سوہان کی خوشی اور پریشانی ایک ساتھ ہوئی۔ خوشی اس بات پر کہ وہ اب یہاں نہیں رہے گی، اور پریشانی اس وجہ سے کہ یہاں سے جانے کے بعد لوگ جائیں گے کہاں؟ ہم کہاں جانے والے ہیں؟ سوہان نے فاحہ کو کپڑے پہنائے نے کے بعد پوچھا، اپنے بھائی کے پاس۔ وہ واپس گھر لوٹ آیا ہوگا، اگر مجھے وہاں رہنے کی اجازت مل گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، تم دونوں کا مستقبل سنور جائے گا۔ اچھی دن بھی ہوگی۔ اور اسلحہ پر امید لہجے میں بولی تھی، فاحہ پیٹ خراب ہو گیا ہے، اب مجھے کو لے جائیے، میں یہی ہوں گی شاید آنٹی کے ساتھ۔ ایسے حال میں فاحہ رک جائے گی۔ سوہان کو اب خیال آیا تو اپنے سر پر ہاتھ مار کے بولی، اس کا تو میں بندوبست جلدی کروں گی۔ جب سے پیدا ہوئی میری زندگی میں مصیبتیں آتی جا رہی ہیں۔ اسلحہ کا تو فاحہ نام پر منہ بگڑ رہا تھا۔
پر اسلحہ کی اس پر سوہان نے کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ ادھر آؤ۔ شام میں سوہان آ کر فیڈر لیتی کمرے میں جانے لگی تو انہوں نے اس کو اپنے پاس آنے کا کہا۔ کیوں؟ سوہان نے ڈر کر پوچھا کیونکہ گھر میں کوئی تھا نہیں۔ اسلحہ ہمیشہ میں شہر سے پائے تھی اور سائدہ پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔ آؤ تو بتاتا ہوں نا۔